السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر مسلمان کو اس بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کس طرح شرک کیا کرتے تھے، تاکہ ہم خود کو چیک کر سکیں کہ کہیں آج بھی ہمارے اندر وہ شرک موجود تو نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن ہمارے پاس آ گیا اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رول ماڈل بن کر آ گئے، اس کے باوجود کہیں ہم انہی راستوں پر تو نہیں چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہم مسلمان بتاتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مشرک کہتے کسے ہیں۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا پھر اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے، یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا ہے اور کوئی اور بھی کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کو مشرک کہتے ہیں۔ جس کتاب سے میں آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہوں، یہ کتاب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی بک ہے تجلیات نبوت۔ اس میں ساری ہی چیزیں اوتھینٹک ہیں، قرآن اور حدیث کا ریفرنس دیا گیا ہے، کوئی بھی چیز من گھڑت نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، خالق مانتے تھے، اور مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اس سب کے باوجود وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے کچھ اختیار اولیاء، انبیاء، بزرگان دین کو دے رکھے ہیں۔ اسی شرک کا انکار کرنے اور توحید کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی تھے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید وہ صرف اور صرف بت پرستی کیا کرتے تھے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ چلیے میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں، تب آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ مشرکین کہتے تھے کہ صرف اللہ ہی خالق ہے، جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور صرف وہی مالک بھی ہے۔ اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے، اور صرف وہی رازق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، گرز ہر چیز کو رزق دیتا ہے، اور صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین کی چیونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے، اور صرف وہی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، اور اسی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان اور فرشتے سب کو اپنے تابع فرمان کر رکھا ہے، اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ان سب باتوں کو ماننے کے باوجود مشرکین کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں مثلاً پیغمبروں اور نبیوں کو، اولیاء اکرام اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے، اور وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے اس اختیار کے بنا پر تصرف کرتے ہیں۔ مثلاً اولاد دے دیتے ہیں، مصیبت دور کر دیتے ہیں، بیمار کو شفا دے دیتے ہیں، اور بعض دیگر ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مقام ہے۔ مشرکین نے اپنے ان خیالات کے بنا پر انبیاء اعظام، اولیاء اکرام، بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو اپنی اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا، اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے۔ چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لیتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ہستیوں سے فریاد کرتے اور کہتے کہ ہماری ضرورت پوری کرو، ہماری مصیبت ٹال دو اور ہمارا خطرہ دور کر دو۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین ان ہستیوں کو کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا۔ تو وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے ان انبیاء اور اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھی، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء اکرام یا بزرگان دین کی قبریں مل گئیں تو مورتی تراشنے کے بجائے انہیں قبروں ہی پر آستانے بنا دیے۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے، ان کے گرد چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نذر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ آج بھی ہمارے بیچ یہ شرک موجود نہیں ہے؟ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب آ گئی، ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے،
پھر بھی ہمارے بیچ یہی شرک موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو قرآن میں کیسے جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحقاف آیت نمبر 4 میں فرمایا، اے پیغمبر ان سے کہیے میرے پاس پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ اگر تم لوگ سچے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پروف مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں ان لوگوں کا سہارا لینے کی ضرورت ہے، کسی کو وسیلہ بنانے کی ضرورت ہے، تو تم کوئی پروف لے کے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 194 میں فرمایا، بے شک اللہ کے ماں سوا جن کو تم لوگ پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ اور آگے فرمایا، یعنی اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھا دیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ تو تمہاری ہی طرح بندے ہیں جن کو تم لوگ پکارتے ہو، وہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان آیت نمبر 3 میں فرمایا، اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جو اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، اور نہ ہی موت اور زندگی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ان کے پاس تو اپنی زندگی اپنی موت کا بھی اختیار نہیں ہے، یہ تو اپنا بھی کچھ بھی بھلا اور برا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 14 میں فرمایا، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو جواب نہ دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ اور باخبر ذات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جیسی خبر فراہم کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فیوچر بھی بتا دیا ہے کہ دیکھو آج تو تم لوگ ان سے مدد مانگ رہے ہو، قیامت کے دن یہ انکار کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ یہ انکار کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم سے مدد مانگنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ یہ لوگ جب ان سے کوئی پروف مانگا جاتا ہے تو یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جس بات پر پایا ہے اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کے پاس کوئی بھی پروف نہیں ہے سوائے اس کے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے یہ چیزیں کی تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی بھی پروف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 73 میں فرمایا، لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کتنے کمزور ہیں، ان کے اختیار میں تو ایک مکھی پیدا کرنا بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں فرمایا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے ماں سوا کو اولیاء بنا لیا ہے، ان کی مثال اس مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔ اب آپ لوگ بتائیے کہ اس سب کو سننے کے بعد ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ کہ کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ہمیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا ہے، نہ ہی کسی کو اپنا مددگار سمجھنا ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ توحید کو سمجھیں اور شرک کو سمجھیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کوئی اتنا چھوٹا کلمہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پڑھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔